والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کے انسائکلوپیڈیا کا ایک سبق آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں اور آج دوسرا سبق ہے۔ اس کے اندر 4 سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے دے رہے ہیں، اور آپ ساری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ ان سوالوں سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور یہ دوسروں تک بھی آپ سینڈ کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ نیکی کے کاموں میں دوسروں تک پیغام پہنچانا یہ بھی اجر اور مرنے کے بعد بھی کام دینے والی چیز ہے۔ آئیے سب سے پہلا سوال جو فیصل آباد سے محمد عاظم ہیں انہوں نے کیا ہے آمین کے بارے میں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آمین سورۃ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے تو آمین کہنا آہستہ آواز میں سنت ہے یا بلند آواز سے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ احناف کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین آہستہ آواز میں کہی جائے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ان کا موقف ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں جیسی آمین کہی جائے، آہستہ آواز میں آمین کہنا یہ سنت ہے۔ اس کے اندر بہت سارے سوالات اور بھی اٹھتے ہیں۔ یہ ہے کہ آمین اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو کسی شخص نے پیچھے سے دعا کی اور نمازی نے آمین کہہ دی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا سورۃ فاتحہ وہ شخص جو دوسرا ہے وہ نماز کے اندر تو نہیں ہے لیکن وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا تو ادھر سے جو نماز پڑھنے والا ہے اس نے سن کر آمین کہہ دی تو یہ بھی نماز اس کی ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ لہذا آہستہ آواز میں آمین سنت ہے، اور امام کی آمین، امام کی سورۃ فاتحہ سن کر آمین کہنا یہ سنت ہے۔ اگر آپ مقتدی کی، ایسے شخص کی جو پیچھے نماز کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو اس کی اگر آپ نے آمین سن کر سورۃ فاتحہ سن کر آمین کہہ دی تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ دوسرا سوال جو اکاڑا سے کیا گیا ہے، محمد اشفاق صاحب ہیں، انہوں نے کیا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ آسمان کی طرف دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا، نظر اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر کسی شخص نے آنکھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف، فرمایا اس کی بینائی جاتی رہے گی یا اس کی بینائی کمزور ہو جائے گی۔ ایک روایت میں اور آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، لیکن یہ حدیث جو ہے اندھا کر کے اٹھانے والی، یہ بعض نے کہا ہے صحیح ہے اور بعض نے کہا ہے یہ موضوع ہے، لیکن وہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اس کی بینائی چلی جائے گی یا اس کی بینائی کمزور ہو جائے گی جو شخص آسمان کی طرف نماز کے اندر دیکھتا ہے۔ تیسرا سوال جو لاہور سے کیا گیا ہے، بحریہ ٹاؤن سے، ڈاکٹر صاحب ہیں، آفس میں جماعت کرانا یہ کیسا ہے؟ اس میں اگر تو قریب مسجد موجود ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جائے اور وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یہی سنت ہے۔ مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنا یا آفس میں نماز پڑھنا، جماعت کروانی، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ مسجد کو چھوڑنے کا گناہ بھی ہے کہ وہ مسجد کو چھوڑ کر گھر جو ہے وہ آفس کے اندر وہ نماز جماعت کروا رہا ہے۔ ہاں اگر آفس بحریہ ٹاؤن کے اندر جیسے ہاسپٹل ہے اس کے اندر بھی مسجد موجود ہے
یا ایک وقف کر دی گئی ہے گھر کے اندر جگہ مسجد کے لیے، یا آفس کے اندر ایک جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی ہے، تو وہاں پر جماعت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مسجد کو چھوڑ کر وہ بندہ اپنے آفس کے اندر جماعت کرا لے 2-3 آدمیوں کو لے کر۔ زیادہ بہتر ہے کہ وہ مسجد جو قریب میں ہے وہاں جا کر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ آخر میں جو چوتھا سوال کیا گیا ہے یہ رینالہ پور سے ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے سورج کی کرن کو دیکھ لیا، یعنی آفتاب نکل آیا، فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور آفتاب نکل آیا، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر تو کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا وہ آخری قادے میں یا قادہ اخیرہ میں بھی چلا گیا اور اس نے یہ دیکھا کہ سورج طلوع ہو گیا، تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اب وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، چاہے اس نے پہلی 2 رکعتیں مکمل کر لی اور آخر میں تشہد کی حالت میں وہ بیٹھا تھا تو اس نے سورج دیکھ لیا یا سورج کی کرنیں یا کسی نے بتا دیا کہ سورج جو ہے وہ نکل آیا اور تم نماز پڑھ رہے ہو، تو ایسے میں وہ دوبارہ نماز ہی پڑھے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔